بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ انشاءاللہ ہم امرؤ القیس کے بارے میں جو نیا نوٹ ہے اس میں بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے اس کا نام جو ہے وہ ہے ابو حارث جندح بن حجر بن حارث الکندی۔ یہ ہمیں نام دکھ رہا ہے یہاں پر، ابو حارث جندح بن حجر بن حارث الکندی۔ اب دیکھیے ابو حارث تو اس کی کنیت ہے، جندح اس کا نام ہے، اور الکندی جہاں کا یہ بندہ ہے وہ اس کے بارے میں ہے۔ تو ہمیں ابو حارث کنیت اس کی بہت زیادہ ہے، ابھی نیچے آ جائے گا، بلکہ یہاں پر دکھ رہا ہے آپ کو، یہ اس کے اور بھی کنیت ہے، ابو وہب، ابو زید، ابو الحارث۔ تو تین یہیں سے یاد کر لیں ہم لوگ، ابو وہب، ابو زید، ابو الحارث۔ ایک تو نام کے ساتھ یاد رکھیں، ابو حارث جندح بن حجر الکندی، تو جندح یاد رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے جو نام ہیں وہ نام بھی سب یاد کر لیں ہم، جندح، علی، ملیکہ، جندح، علی اور ملیکہ، یہ نام ہے اس کے، یہ تینوں بہت اہم ہیں ہمارے لیے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمیں یاد کرنا ہے اس کے بارے میں، وہ ہے کہ اس کا لقب کیا کیا ہے۔ دیکھیں نیچے شاید انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کے لقب کیا کیا ہے، یہ دیکھیے یہاں پر القاب امرؤ القیس کیا کیا ہے، ملک الذلیل، ذو القروہ، الغلام اللاہی، الامیر الطرید۔ تو یہ سب یاد کر لیں ہم، بلکہ امرؤ القیس بھی، ایک امرؤ القیس بھی رکھ لیجئے اس میں۔ امرؤ القیس تو ہے یہاں پر، امرؤ القیس، ملک الذلیل، ذو القروہ، الغلام اللاہی، الامیر الطرید۔ تو یہ سب جو ہیں اس کے القاب ہیں۔ چلیے اب اوپر سے پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ القیس من اسنامہم، امرؤ القیس جو کہا جاتا ہے یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ جس بتوں کی پوجا کرتے تھے اس کی طرف منسوب ہے۔ اور قیل کان فی الجاہلیت ستین نہیں بلکہ 16 شاعرا کلہم یتسمی باسم امرئ القیس۔ یتسمی مطلب کہ اس نام سے جانے جاتے تھے، امرؤ القیس کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ طہ حسین نے ان کا انکار کیا بالکل، کہ امرؤ القیس جو ہے یہ شاعر نہیں ہے اس وقت کا، جو بھی انہوں نے کہا ہو، لیکن انہوں نے سرے سے انکار کیا ان کے بارے میں۔ لقب ابوہ آکل المرار، اس کے ابو کا جو لقب ہے وہ آکل المرار ہے، آکل المرار، اس سے وہ اہم ہے ہمارے لیے، اسے بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ من قبیلہ کندہ ہی من قبیلہ کحلان ہی قبیلۃ یمنیۃ۔ یہی وجہ ہے وہ جو سوال آیا تھا ایک مرتبہ، انہوں نے ذکر کیا تھا وہ سوال، کیا کہتے ہیں، حسن زیاد کی کتاب سے، تو اس میں تھا کانا کیا ہے وہ، نشأ امرؤ القیس نجدیا وان کان یمنیا، یعنی پلا بڑھا کس میں، نجد میں، اگرچہ وہ ہے کہاں کا بندہ، وان کان یمنیا، وہ ہے کہاں کا، یمن کا، شاید یہ بات نیچے آئے گی ابھی تو وہاں پر دیکھ لیجئے گا۔ نشأ امرؤ القیس نجدیا وان کان یمنیا، اور حسن زیات میں بالکل جہاں تذکرہ ہے اس کے دوسرے صفحہ پر بالکل شروع میں ہی یہ عبارت ہے کہ ہے تو یہ بندہ پلا بڑھا نجد میں، لیکن ہے وہ یمنی، جیسا کہ یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کہاں ہے، یہ یمن کا رہنے والا ہے، قبیلہ کحلان۔ کان من اصغر اولادہ کان اخواہ شرحبیل و سلمہ، اس کے دو بھائی کون کون ہیں، شرحبیل اور سلمہ ہیں۔ یہ آ گیا دیکھیے، نشأ نجدیا وان کان یمنیا، یہ سوال پہلے پوچھا تھا۔ معنی کلمۃ امرؤ القیس رجل الشدہ، یہ بھی اہم ہے ہمارے لیے کہ امرؤ القیس کا معنی کیا ہے، رجل شدید، تو یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے لائق یہ ولد فی نجد وتوفی فی انقرہ، نجد میں اس کی پیدائش ہوئی اور اس کی وفات کہاں ہوتی ہے، انقرہ میں۔ وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ جب یہ اپنے والد کے انتقام کے لیے نکلا تو یہ قسطنطنیہ کے بادشاہ کے پاس گیا، وہاں سے لوٹتے ہوئے جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں، کوئی الگ الگ روایتیں ہیں اس کے بارے میں، لیکن کسی نے کہا کہ اس نے وہ لباس پہنا تھا جو بادشاہ نے بھیجا، تو اس لباس کی وجہ سے اس کو چیچک وغیرہ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ انتقال کر گیا، تو وہ انقرہ، وہی قسطنطنیہ میں یہ کوئی جگہ وہاں پر۔ اسی طرح ایک یہ بھی ہے، کان رائد الوصف النقل المادی، وصف نگاری کا رائد کون مانا جاتا ہے، یہی مانا جاتا ہے۔ کانا ایک اور سوال شاید پوچھا تھا، اشتہر امرؤ القیس فی فن الوصف، اشتہر
امرؤ القیس کیا ہے فی فن الوصف، یہ ہم لوگ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بارے میں ایک سوال کیا تھا کسی ساتھی نے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وصف میں امرؤ القیس جو ہو یہ ہو، نہیں شاید امرؤ القیس کے بارے میں سوال نہیں تھا۔ بہرحال ہم اس کو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے اشتہر امرؤ القیس فی فن الوصف، وصف میں یہی مشہور ہے۔ اس کے بعد ہے هو الشاعر الذي شدید الاتصال بذاته، یہ بھی سوال کبھی انٹی نے پوچھا تھا کہ وہ کون سا شاعر ہے جو کیا ہے اپنی ذات سے جس کو بہت زیادہ لگاؤ ہے، شدید الاتصال بذاته۔ لقب امها تملک، امیر الشعراء اصل الجاہلی ورأس شعراء العرب، رأس العمود الشعری، اول شعر علق فی الجاہلیت شعر امرؤ القیس، اول من شبہ بالخیل بالعصا۔ ہمیں جو ہے یہ پانچوں چیز یاد رکھنی ہے، یہ اس کے بارے میں ہی خاص ہے۔ پہلا کیا کہ یہ عصر جاہلی کا امیر الشعراء، بالکل اس کو عربی میں ہی یاد رکھیں ہم لوگ، امیر الشعراء عصر جاہلی کہے کوئی، یا کہے رأس الشعراء العرب کہے، یا کوئی رأس العمود الشعری کہہ دے۔ اسی طرح پہلا شعر زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ پر لٹکایا گیا وہ کس کا شعر تھا؟ امرؤ القیس کا شعر تھا، وہ امرؤ القیس کا۔ اسی طرح اول من شبہ الخیل بالعصا، گھوڑے کو عصا سے تشبیہ دیا، وہ کون تھا؟ وہ یہی بندہ تھا۔ تو بہرحال یہ پانچ جو بھی چیزیں ہیں، پانچ چیزیں تقریباً، وہ سب ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، بالکل یہ آئے گا ہی آئے گا۔ اسی طرح القاب امرؤ القیس ہم لوگوں نے پڑھ لیا، کیا کیا تھا؟ امرؤ القیس، ایک لقب امرؤ القیس، دوسرا ملک الذلیل، اور تیسرا ذو القروہ الغلام اللہ الامیر الطرید، یہ سب تھے۔ اس کے علاوہ آگے دیکھیں، قد وردت اخبار الشاعر عند غیر العرب من مثل مؤرخ الروم الذين اوردوا خبر رحلته الى قسطنطنیہ وسموه قیسا۔ اس کے جو ہے خبر جو ہے بڑے دور دور عرب کے علاوہ ان کے پاس بھی یہ باتیں پہنچی ہوئی تھی کہ یہ بڑا شاعر ہے اپنے وقت کا۔ اس کے بعد ہے ان ملک قسطنطنیہ لما بلغه وفاته امر بان ينحتون وكانوا ينحتون من الجبال بیوتا، تو یہ ہے نحت ينحت، کیا ہے؟ بان ينحت له تمثال وينصب على ضریحه ففعلوا وكان تمثال امرؤ القیس هناك الى ایام المامون۔ کیا ہے کہ قسطنطنیہ کا بادشاہ جب اس کے وفات کی خبر ملی اس کو، تو اس نے حکم دیا کہ اس کا ایک مجسمہ نصب کیا جائے، ينحت له تمثال، اور نصب کہاں کرنا ہے؟ نہیں، ينحت منے اس کے لیے ایک جو ہے بت مجسمہ تراشا جائے اور نصب کیا جائے، ضریح منے قبر، اس کے قبر پر نصب کر دیا جائے، لگا دیا جائے۔ ففعلوا، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ امرؤ القیس کا مجسمہ کب تک رہا؟ مامون کے ایام تک۔ ابو حجر ملک بنی اسد و غطفان، یہ بھی یاد رکھنا ہے ہمیں کہ اس کے ابو جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے ابو ملک بنی اسد و غطفان، بنی اسد کے بادشاہ ہیں، یہ کندی ہیں۔ ان کے ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت ربیعہ، اور ہی اخت کلیب زعیم قبیلۃ ربیعہ من تغلب و اخت محلحل۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں رکھنی۔ پہلی بات کہ اس کے ابو کا نام حجر ہے، اور اس کے ابو کا لقب اوپر آیا تھا آکل المرار۔ تیسری بات کہ بنو اسد کا بادشاہ، تین ہو گئے۔ اچھا، پھر ماں کے بارے میں کیا ہے کہ ماں کا نام ہے فاطمہ بنت ربیعہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماں کون ہے؟ یہ جو ہے قبیلہ ربیعہ کے جو لیڈر ہیں، کون ہے وہ؟ تغلب میں سے محلحل اور کلیب، محلحل اور کلیب، تو وہ کلیب کی یہ کیا ہے؟ بہن ہے، اور محلحل کی بھی بہن ہے۔ بعد میں جب ہم لوگوں نے پڑھا کہ وہ جو جنگ لڑی گئی تھی داحس والغبرہ کی، داحس والغبرہ کس کے بیچ لڑی گئی؟ نہیں، حرب البسوس، بکر اور تغلب کے بیچ لڑی گئی نا، ہاں، حرب البسوس۔ تو حرب البسوس میں تغلب کا جو وہ تھا وہ کون تھا؟ وہ یہی بندہ تھا، محلحل ہی تھا۔ یہ ایک واقعہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ قال ابوہ یقال له ربیعہ فقال اقتل امرؤ القیس واتنی بعینیہ، یعنی اس کے باپ نے کہا تھا حجر نے کہ امرؤ القیس کو قتل کر کے دونوں آنکھیں لے آؤ، تو اس نے کیا کیا؟ جزور، شاید اونٹ وغیرہ کو قتل کر دیا اور اس کا آنکھ لے آیا۔ تو اب حجر جو ہے اس پر شرمندہ ہوا، ندیمہ، شرمندہ ہوا کہ یار میں کیا کر دیا، ابیت اللعن یعنی لم اقتلہ، قال فاتى به فرده الى ابیہ، طرده ابو وهو في 20 من عمره الى حضرموت موطن ابیہ لانه يقول الشعر۔ اس کے ابو نے اسے کیوں جلا وطن کر دیا تھا؟ طرد میں نے بھگا دینا، 20 سال کی عمر میں حضرموت بھگا دیا تھا کیونکہ وہ شعر کہتا تھا۔ تو ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ کہاں بھگایا تھا؟ حضرموت۔ دوسری بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اس کو مرنے کی خبر اپنے ابو کے کہاں ملی تھی؟ یہ دیکھیے، یہ والی بات ہے،
ورد نعی ابیہ وہو فی دمون من ارض الیمن، جب اس کے ابو کے مرنے کی خبر اس کو ملی ہے، جب کہاں تھا؟ وہ دمون میں تھا، تو دمون یاد رکھنا ہمیں، یہ کہاں؟ ارض یمن میں۔ اس کے علاوہ خالہ عدی بن ربیعہ محلہل کلیب، ان کے ماموں کون کون ہیں؟ عدی بن ربیعہ ہے، محلہل اور کلیب ہے، جیسا کہ ابھی اب اوپر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ شرحبیل و عمرو بن معدی کرب عم لامرئ القیس، یہ کون ہے؟ امرؤ القیس کے عمن کیا ہوتے ہیں؟ چچا۔ وہ ابن اخت ثابت بن اوس شنفرہ ابن عمتہ عمرو بن ہند، اور وہ کیا ہے؟ ابن اخت، مطلب ابن اخت منے بہن کا بیٹا، تو کیا ہوا؟ بھانجا۔ ثابت بن اوس، شنفرہ کا کیا ہے؟ یہ بھانجا ہے، اور ابن عمتہ عمرو بن، اور عمرو بن ہند جو بادشاہ ہے، جو بادشاہ تھا جس کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہاں پر؟ مناظرہ والے میں، جس میں قتل کس نے کیا تھا؟ اس کو عمرو بن ہند کو امرؤ القیس کیا بولتے ہیں اس کو؟ عمرو بن کلثوم نے قتل کیا تھا عمرو بن ہند کو، تو اس کا یہ کیا ہے؟ ابن عمتہ، پھوپھی کا لڑکا ہے شاید۔ تعلم الشعر من محلہل، ایک یہ یاد رکھیں ہم لوگ، اس نے شعر کس سے سیکھا ہے؟ محلہل سے۔ اور کان ابو داؤد الیادی راویا لہو، کان ابو داؤد الیادی راویا لہو، اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابو داؤد الیادی اس کا راوی تھا، حالانکہ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ الٹا پڑھا ہے ہم لوگوں نے، وہ ہم لوگ جانتے ہیں کان راویا لابی داؤد، یعنی کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ کان راویا، امرؤ القیس راوی تھا کس کا؟ ابو داؤد الیادی کا، پتہ نہیں یہاں اس طرح ہے، لیکن ہم لوگوں نے یاد تو وہی کیا تھا کہ کان، اور کہاں گیا؟ کان راویا لابی داؤد الیادی، تو آپ دیکھ لیجئے گا، مجھے تو وہی یاد ہے، کان لابی داؤد الیادی راویا، یعنی یہ راوی تھا اس کا، یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے معلقۃ، اس کا معلقہ کتنے میں ہے؟ 80 بیتن فی بحر الطویل، یہ تو یاد ہی رکھیں گے ہم لوگ۔ ایک کام آپ یہ کیجیے گا کہ شمیم بھائی کے ایک ویڈیو ہے معلقہ کے اوپر، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، شمیم بھائی والی ویڈیو، انہوں نے بہت اچھے انداز میں کتنا شعر ہے اور کس میں ہے نہیں ہے، 10 معلقے ہیں، تو آخر کے جو 3 ہیں وہ تینوں کے تینوں کس وزن پر ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ طرفہ، امرؤ القیس، زہیر، ان تینوں کا بحر طویل میں ہے، بڑا اچھا انہوں نے بتایا ہے، تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا، ان کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھیے معلقۃ 80 بیتن من بحر الطویل، سبب النظم حادثۃ وقعت لہ مع ابنۃ عمہ عنیزہ، یہ کیوں شعر لکھا اس بندے نے، اس کا وجہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا عنیزہ کے ساتھ، قصۃ یوم دعوت جلجل، تو دعوت الجلجل کا جو واقعہ ہے بہت مشہور واقعہ ہے، پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، کبھی پڑھیے گا تو، اور ان کا معلقہ بھی پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ بہرحال تو یوم دعوت جلجل، دعوت جلجل کیا ہے وہ انہوں نے مینشن کر دیا، دیکھیے سوال بھی پوچھا تھا کہ وہ کیا ہے؟ دعوت جلجل اسم لغدیرین، کیا ہے؟ کوئی تالاب والاب کا نام ہے، تو ہم لوگ یاد رکھیں اس کو، فی منازل کندہ فی نجد۔ اس کے بعد نحر ناقتہ الی عاشقتہ، اس نے اپنے عاشقہ کے لیے معشوقہ کے لیے اپنا اونٹ ذبح کر دیا تھا اس نے، اور اس کا مطلع کیا ہے؟ کفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، بلکہ ہم لوگ جو ہے سب کا مطلع یاد رکھیں، کفا نبکی من ذکر اس کا، زہیر بن ابی سلمہ کا، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا یاد رکھیں، طرفہ کا، عنترہ کا، سب کا یاد رکھیں، زہیر کا من ام اوفا دمنۃ لم تکلمی، عنترہ کا کیا ہے؟ حل غادر الشعراء من متردمی، تو یہ سب یاد رکھیں، بڑا فائدہ ہوگا، وہ آپ ضرور ویڈیو دیکھیے گا ان کا، اس میں سب چیزیں ایک جگہ مل جائیں گی آپ کو۔ اور اس میں جو مشہور اشعار ہیں وہ یہ ہیں، افاطم مہلن اغرک منی ان حبک قاتلی، بہت اچھا ہے، اغرک منی ان حبک قاتلی، کیا تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے یہ چیز نے کہ تیری محبت مجھ کو قتل کر دے گی؟ وانک مہما تأمر القلب یفعلی، جو مجھے تو دل کو حکم کرے گی تو دل وہ پورا کر دے گا۔ قال عن رحلتی عمرو بن قم اذا قلت هذا صاحب، یہ والا بھی بہت شاید کہ یہ ہے کہ عمرو بن قمی جو ہے اس سفر میں یہ شاید اس کے ساتھ گیا تھا، تو اس وقت یہ بندہ یہ اشعار کہتا ہے، وہ حسن زیات میں وہ اشعار موجود ہے، آپ دیکھ لیں وہاں پر۔ غلامہ عمرو بن قی، یہی اس کا غلام ہے۔ قد بقی نحو 20 قصیدۃ من قصائدہ، یہ ہم لوگ بھی یاد کر لیں اچھا سے کہ اس کے کتنے قصیدے رہ گئے ہیں؟ 20 قصیدے رہ گئے ہیں، اور اس کا زبان کس میں ہے؟ لغت قریش، قریش کی زبان میں، اور شاید اسی وجہ سے اختلاف کیا گیا ہے کہ یہ بندہ یمنی ہے اور اس کی زبان جو بالکل قریشی ہے، تو کیسے وہی آدمی ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اختلاف ہے کہ یہ وہی امرؤ القیس نہیں ہے جو مشہور ہے، کوئی اور ہے وغیرہ وغیرہ۔ شرحہ الزوزنی والتبریزی، جو زوزنی یا تبریزی کے شرح بہت مشہور ہے۔ ترجمت الی لغات اللاطینیہ والفرنسیہ والروسیہ، طبع دیوانہ اولا
کہاں پر؟ پیرس میں پہلی مرتبہ یہ شائع ہوئی. قال احمد شوقی فی روایت مسرع کلیوباترا واصفت السفن المتحاربہ لا ترى فی المجال غیر صبوح مقبل مدبر کیا ہے مکفر مفرن. اصل میں امرؤ القیس کا جو شعر ہے وہ یہ ہے مکرن مفرن مقبل مدبر معا کجلمود صخر حتہ السیل من علی. شاید اسی کو یہاں پر شوقی زیب بھی اسی کو کہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں ایک بہت مشہور ہے یہ والا کہ یہ بھی ہم لوگ پورا یاد رکھیں. کانا جزر الفاظ کثیر الغریب بلیغ التشبیہ، یہ ضرور یاد رکھیں. اول من وقف علی الاطلال، یہ والا اول من وقف علی الاطلال وبکى علی الدیار وشبب بالنساء اول من وصف النساء بالضباء واجاد وصف اللیل والخیل، یہ پورا یاد رکھیں. یعنی پہلا آدمی ہے اطلال جو ٹیلوں پر کھڑا ہوا، وبکى علی الدیار اور دیار کو یاد کر کے رویا، وشبب بالنساء عورتوں کی تشبیہ بیان کی. اور عورتوں کو کس سے تشبیہ دیا اس نے؟ ہرنوں سے. ووجاد وصف اللیل والخیل، رات کی اور گھوڑے کی اس نے بڑے اچھے سے ترجمانی کی ہے. یہاں پر ایک واقعہ ہے بس اور کچھ نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہوا یہ تھا کہ امرؤ القیس جو ہے ام جندح کانت ام جندب یہ حکیمۃ فی المسابقۃ الشعریہ. امرؤ القیس علقمہ دونوں بڑے شاعر تھے، اور ام جندب یہ بیوی تھی کس کی؟ امرؤ القیس کی. دونوں میں وہ ہو گیا، دونوں کو ایک گھوڑے کے سلسلے میں کچھ کہنا تھا. کہا گیا کہو، تو اس کا قافیہ لیکن کیا ہونی چاہیے؟ بائیہ ہونی چاہیے. لما قالت ام جندح اشہر الشعراء علقمہ منہا، تو جب بات ہوئی شعر کہنے کے بعد تو ام جندب نے کہہ دیا کیا کہ جو بڑا شاعر جو ہے علقمہ ہے تم سے. تو امرؤ القیس غصہ ہو گیا، پھر اس نے کیا کیا؟ فَإِذَا طَلَّقَهَا امرؤ القیس، امرؤ القیس کیا کر دیا؟ اس کو طلاق دے دیا. بھائی اس میں یہی واقعہ کچھ نہیں. کان یشبب النساء منہن فاطمہ بنت عبید، یہ والا یاد رکھیں، فاطمہ بن عبید کے ساتھ یہ تشبیہ بیان کرتا تھا. ویڈیو لمبی ہو جائے گی بھائی، کیونکہ انہوں نے لکھا بڑا اچھا اور سب چیز بات ایک ہی جگہ مل جائے گی آپ کو، اس لیے دیکھ لیجئے گا موقع ملے تو. لما مات ابوه قال ضيعني ابي صغيرا ثم حلف الا ياكل لحما ولا يشرب خمرا ولا يدهن بدهن حتى يقتل من بني اسد مئة. یہ جو مئتن ہے وہ یاد رکھیں ہم لوگ کہ جو پھر اس نے قسم کھا لیا تھا جب اس کو اس کے ابو کے مرنے کی خبر ملی تو اس نے قسم کھایا کہ اب ہم گوشت ووشت کچھ بھی نہیں کھائیں گے، تیل وول نہیں لگائیں گے، یہاں تک کہ بنو اسد کے 100 آدمیوں کو قتل کر دیں. وطلب مساعد من تغلب وبک بل رفضوا، تغلب بکریم نے اس کو مدد دینے سے انکار کر دیا. تو ساعدہ سموال بن عادیہ، سموال بن عادیہ کا ایک بہت مشہور شعر ہے، وہ کیا ہے؟ فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيهُ جَمِيلٌ، یہ دوسرا مصرع ہے. پہلا ہے اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يُدَنِّسْ عِرْضَهُ مِنْ لَوْمٍ، اس طرح سے ہے. وہ مشہور شعر ہے، شاید کبھی پوچھا بھی اس نے این ٹی اے نے. ثم اشار حارث بن ابی شمر ان يستعاذ القیصر، اس کو کہا کہ قیصر سے جا کے تم مدد لو. تو یہ گیا تھا قیصر کے پاس، لیکن اس کو مدد نہیں ملی، الٹا مرا. یہ سعادہ کسرا انوشروان بجیشہی، کسرا انوشروان جو بادشاہ تھا فارس کا، اس نے اس کی مدد کی تھی. جاء تمال صدیل القیصر وآت لامرئ القیس شیئا مسموما، یہ والا دیکھیے، یہی والا اوپر جو ہم لوگ دیکھے تھے وہ جو مر گیا وہ کیا ہے؟ تمال اسدی قیصر کے پاس آیا. امرؤ القیس کو کیا ہے؟ شیء مسموم، یعنی ایک زہر آلود چیز دے دیا، اور جس کو پہننے کے بعد جو ہے یہ انقرہ میں جزری میں نے چیچک ویچک نکلا اس کے بدن میں، اور یہ چل دیا دنیا سے، مانا نہیں، چل دیا بندہ. روا صاحب الاغانی 4 روایات مختلف فی قتل ابی، یہ کوشچن پہلے پوچھا تھا این ٹی نے 2019 میں، اسی کو یہاں پر کہہ دیا ہے کہ اغانی نے 4 مختلف روایات ذکر کیا ہے اس کے ابو کے قتل کے سلسلے میں کہ اس کے ابو مرا کیسے. اس کے بعد دیکھیے آگے ہے وقول عند سکرۃ الموت رب جفنۃ مسعجرۃ وطعنۃ مسنحلۃ. بھائی دیکھیے یہ عبارت کیا ہے، مجھ سے بھی نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، یہ حسن زیاد کی عبارت ہے، اور ایسے ہی ہم لوگ یاد رکھیں. اور اگر پوچھ لے گا کس نے کہا تھا تو ہمیں یاد رہے گا رب جفنۃ مسعنجرۃ طعنۃ مسحنفرۃ خطبۃ مستحضرۃ قصیدۃ محبرۃ تبقى غدا بانقرہ. ایسے یاد رکھ لیں کہ اتنا ہارڈ عبارت جو ہے وہ اس کی امرؤ القیس کی. کان آخر سفر الی قسطنطنیہ 538. صاحب ابن عباد نے کہا بدأ الشعر بملک و ختم بملک و ختم بملک، یعنی شعر کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے اور ختم بھی اسی سے ہوتا ہے. تو یہ 2 کون لوگ ہیں؟ بہت مشہور بات ہے بھائی، ہم سب یاد رکھیں کہ وہ کون ہیں. امرؤ القیس ہیں، ابو فراس الحمدانی ہے. ابو فراس الحمدانی مشہور شاعر ہے، کیا کہتے ہیں اس کا جو سیف الدولہ اس کا بہت قریبی تھا، بھائی تھا شاید. یہ قال النبی ملک الشعراء فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے بادشاہ ہے اگرچہ شعراء کا، لیکن یہ جہنم میں ہوگا.
دفن فی انقرہ احدى مدائن روم فی تل حیدر لیل فی جبل عصیب، یہ مدفون کہاں ہے؟ وہیں روم میں. اول من طبع دیوانہ دی سیلان بارس سنہ، پیرس میں دی سیلان نے اس کے دیوان کو پہلی مرتبہ کیا تھا. کب؟ 1836. طٰہٰ حسین کے بارے میں جو میں نے ابھی اوپر کہا تھا کہ طٰہٰ حسین نے مکمل سب چیز کا انکار کیا ہے. حاول طٰہٰ حسین ان يرد الشعر امرؤ القیس جمیعہ لانہ یمنی من کندہ. کندہ کیا ہے وہ؟ اور کندہ اس کی زبان، اور اس کا شعر کیا ہے؟ قریشی اللغہ ہے، اس لیے اس نے انکار کیا ہے. معلقتہ ثلاثۃ اقسام کبریٰ، 3 اقسام ہیں، دیکھ لیجیے آپ. الوقوف علی الاطلال ایک یہ ہے، وصف المغامرات جیسے کہ اس نے شعر کا ولا سیما یوم دارت الجلجل. الغزل ہے ایک، تو کیا الوقوف علی الاطلال ایک ہوا، نمبر 2 الغزل، نمبر 3 وصف اللیل. 3 یاد رکھیں ہم لوگ. شاید الوقوف علی الاطلال کو وصف المغامرات بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر جو ذکر ہے تو وصف المغامرات ایک، غزل وصف اللیل. غزل میں کیا ہے؟ وصف ما تلقى الشاعر فی تشردہ، جو شاعر کہتا ہے الٹا سیدھا. اور وصف اللیل میں کیا ہے؟ یہ دیکھیے وادی، فرس میں گھوڑا، سید، برق، سبل، راستے وغیرہ کے بارے میں جو کہتا ہے یہ سب، تو یہ سب چیزیں اس میں مینشن ہیں. اسی طرح قبل مقتل ابی شعر قسمان، اس کے مرنے سے پہلے جو ہے ابو کے مرنے سے پہلے اس کے شعر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے کیا؟ قسم للحب او الغزل، ایک تو غزل پر کہتا ہے، اور دوسرا قسم الطبیعات یعنی کہ طبیعت پر کہتا ہے، فطری شاعری یہ کرتا ہے. یقال اشہر الشعراء امرؤ القیس اذا رکب، یہ پوری عبارت ایسے کہ ایسے ہی یاد کر لیں ہم لوگ. اشہر الشعراء کون ہے؟ امرؤ القیس اذا رکب، زہیر اذا رغب، والنابغۃ اذا رہب، والعاشى اذا طرب، وعنتر اذا غضب. یہ پورا کا پورا رٹ لیں بالکل ہم لوگ. امرؤ القیس اذا رکب، زہیر اذا رغب، جب وہ کیا ہو؟ رغیبہ معنی کیا کہتے ہیں؟ خوش ہو جانا. نابغہ اذا رہب، جب ڈر جائے. عاشی اذا طربہ، طربہ معنی بھی جھوم جانا، بالکل خوش ہونے کے معنی میں. اور ان سب کے ایک نا سیناریو ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک واقعہ ہے اس میں پوشیدہ. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اس لیے نہیں بتا سکتا، کبھی اور انشاءاللہ. جمع دیوانہ واضاف الحواشی حسن السندوبی لما حضرت الموت فی صفح جبل اسمہ عصیب. اس کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ عصیب میں. ٹھیک ہے، کہاں پر؟ بالقرب من قبر امرأۃ من بنات الملوک، ایک بادشاہوں کی ایک بیٹی کا وہاں قبر تھا، وہاں پر اس کی موت ہوئی. تو اس نے یہ عبارت کہی تھی اجارتنا ان المزار قریب و انی مقیم ما اقام عصیب، اجارتنا اذا قریبان عنہا وکل غریب للغریب نصیب. یہ والا اس میں تھوڑا ہم لوگ ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد ہے قال احمد حسن زیات عن شعرہ صورۃ کاملہ من حیاتہ و خلقہ. حسن زیات کا کہنا ہے کہ اس کے جو شعر میں اس کے اخلاق کی اور اس کے زندگی کی مکمل کیا ہے؟ یہ ہے مکمل تصویر کشی ہے. جیسے کہ ففیہ عزت الملوک، پہلی چیز کیا ہے؟ بادشاہوں کی جو عزت وہ ہے. و تبدل الصعلوک، الصعلوک جو شعراء اس کی عکاسی ہے. و عربدۃ الماجن، ماجن شاید کہ وہ حمیت الثائر، ماجن وہی جو شراب وراب پی کر کے جو کرتے ہیں بکاتے ہیں اس کو. وہ حمیت الثائر، اور بدلہ لینے کی حمیت. و شک والموتور و دلت الشرید. ایک مشہور چیز یہ یاد رکھیں ہم لوگ، انہ لا یمدح احدا، یہ پوچھتا ہے کہ کس نے کسی کی تعریف نہیں کی، تو یہ اکیلا آدمی ہے کہ شاعر ہو کر کے اتنا بڑا کسی کی تعریف عارف نہیں کیا ہے. التشبیہ عنده غالبا مفردات. قال ابو عبیدہ اشہر الناس اہل الوبر خاصۃ وهو امرؤ القیس زہیر نابغہ. یہ عبارت بھی اسی طرح یاد کر لیں ہم لوگ، نیچے والا. ابو عبیدہ نے کہا اشہر الناس اہل الوبر خاصۃ وهو امرؤ القیس زہیر و نابغہ. 2020 میں ایک سوال پوچھا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ 3 شاعر سب سے بڑے ہیں، تو یہ 3 شاعر یہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جو یہاں پر مذکور ہیں، امرؤ القیس، زہیر اور نابغہ. اور بھی بہت سی باتیں بھائی اس بارے میں. بہرحال ٹائم ہو گیا ہمارا بھی نماز کا. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں. اور عبدالعظیم بھائی، شمیم بھائی، ان سب کی ویڈیوز دیکھیے، بہت فائدہ ہوگا. ان ویڈیوز آپ خرید سکتے ہیں، بہت کم پیسے میں دے دیں گے، جتنا بھی پیسہ لیں وہ لوگ، لیکن کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.